درود و سلام ان ہستیوں پر جن کو خلق کرنے والا ان کو خلق کرتے ہی خود درود میں مصروف ہو گیا۔ میں تو اور محترم سامعین، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میرا ساتھ ضرور دیتے آئیے گا، کیونکہ میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جن کا ذکر خدا نے وہاں بیٹھ کے کیا، پراؤں نے بھی کیا، اپنوں نے بھی کیا، اور یہاں اہل سنت کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہے۔ میں بتا دوں، کوئی سنی ہے سنی رہے، کوئی شیعہ ہے شیعہ رہے۔ والد صاحب کہتے تھے بیٹا میری دو آنکھیں ہیں، ایک سنی ہے ایک شیعہ ہے، اللہ دونوں کو سلامت رکھے۔ توجہ ہے نا؟ یک زبان ہو کے دونوں ہاتھ بلند کر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ شیعوں کا گزارا علی کے بغیر ہے، نہ اہل سنت بھائیوں کا گزارا علی کے بغیر ہے۔ وہ فرق اتنا ہے، اہل تشیع کا مذہب شروع علی سے ہوتا ہے، اہل سنت کا ختم علی پہ ہوتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے، سلامت رہیے، دونوں ہاتھ بلند کر کے۔ اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے سوائق محتاط، اس میں کسی نے خلیفہ دوم سے پوچھا تھا ہمیں بتائیں تو صحیح جنت میں کون جائے گا۔ توجہ کا طالب ہوں، جملے جہاں تک جائیں میری ذرا پذیرائی ضرور کیجیے گا طالب علم سمجھتے ہوئے۔ کسی نے پوچھا کہ جنت میں کون جائے گا، مسکرا کر کہنے لگے کوئی شریف ہی جائے گا۔ نہیں، جو تھکے بیٹھے ان سے گفتگو نہیں ہے، جو تھکے بیٹھے ان سے گفتگو نہیں ہے۔ پوچھنے والوں نے پھر پوچھ لیا ہمیں بتائیں تو صحیح شریف کسے کہتے ہیں، شرافت کا معیار کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے، اس کی حدود کیا ہے، اس کے رموز کیا ہے۔ جو اس حد میں آ جائے وہ شریف ہے، جو اس حد کو چھو جائے وہ شریف ہے، جو اس حدود میں سما جائے وہ شریف ہے۔ تو خلیفہ دوم مسکرا کر کہتے ہیں لا یتم شرف الا بولایت علی ابن ابی طالب، اور کوئی بھی شریف ماں کا بچہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ علی کی ولایت کا اقرار نہ کر۔ آباد و شاد رہیے، سلامت۔ جی سلامت رہے، آباد و شاد رہے، یک زبان ہو کے بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے۔ توجہ ہے نا بھائی، جب اہل سنت کے خلفاء کہہ کر گئے کہ ولایت علی جنت کے لیے ضروری نہیں، واجب نہیں، اوجب ہے، تو مجھے تو وہ سمجھ میں نہیں آئی کانفرنس جو کہتی تھی جی ولایت علی کا جملہ اذان کے اندر دہشت گردی کی علامت ہے۔ نہیں، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے پھر مجھے بتائیے وہ کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے؟ ان کے بڑے کہہ رہے ہیں کہ جنت کے لیے ضروری ہے، یہ دہشت گردی کی علامت بنا رہے ہیں۔ بھائی میں جملہ ایسا سے کہنے لگا ہوں، دیکھنا یہ چاہتا ہوں آپ لوگ بیدار کتنے بیٹھے ہوئے۔ علی کو ہم نے تو علی نہیں بنایا، علی کو اس جماعت نے تو علی نہیں بنایا، علی کو سادات نے تو علی نہیں بنایا، چاہے حسین صاحب ہیں یا بخاری صاحب ہیں، عمران بخاری یا جتنے مظہر صاحب ہیں یا جتنے میرے علی نے علی بنایا۔ سلامت رہیے، مطلب آباد رہیے۔ حیدری قبلہ علی کعبے میں آیا تو کعبے کو سجدہ ہی ہوگا نا،
بھائی آدم میں آیا تو آدم کو سجدہ واجب کروایا، کعبے میں آیا تو کعبے کو سجدہ واجب کروایا۔ جملہ آپ کے نظر کرنے لگا، اللہ نے کبھی بھی بے روح کے مجسمے کو سجدہ نہیں کروایا۔ یہی وجہ ہے جو نماز آپ پڑھتے ہیں، اگر جسم میں روح ہے تو قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے۔ جس دن روح نکل گئی قیام ہے، سجدہ نہیں ہے۔ نہیں، جملہ آپ کے نظر کرنے لگا، جو ہاتھ کھڑے انہیں میرا سلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدم کو سجدہ تب تک واجب نہ ہوا جب تک آدم کے پیشانی میں روح علی نہ آ گئی۔ یہی وجہ ہے مشرق و مغرب شمال و جنوب رخ کر کے سجدے ہوتے رہے، کعبہ کو سجدہ تب تک واجب نہ ہوا جب تک 13 رجب کو کعبہ کے اندر روح کعبہ نہ آ گئی۔ آباد و شاد رہی ہے مظہر بھائی، سلامت۔ اور بات اگر چھیڑ ہی دی ہے تو کچھ بات اپنوں سے کچھ پراؤں سے، صرف مجھے اتنا بتاتے ہیں کہ جناب نماز کے اندر جیسے انہوں نے ابھی ذکر کر دیا کہ جناب باطل ہو جاتی ہے، کس لیے کہ جناب غیر خدا کا ذکر نہ آئے۔ میں نے کہا اچھا چلو، جتنے مولوی ہیں خرچہ میں کرتا ہوں، ٹکٹ میں لیتا ہوں، ویزے میں لگواتا ہوں، اللہ کے گھر چل کر حج ادا کرتے ہیں، وہاں پہ قسم کھا کے کہہ دو کہ جناب غیر خدا عبادت میں آ جائے تو باطل ہو جاتی ہے۔ ان کا 100 بسم اللہ چلے، یہاں سے مولوی چلے، رکن یمانی سے طواف شروع کیا، کعبہ کا دوسرا کونا آیا، یہ آگے بڑھا، میں نے مولوی کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا آگے کدھر جاتے ہو؟ کعبہ یہ ہے، طواف اس کا ہے، حج اللہ کے لیے ہے، یہاں سے گزر جاؤ۔ کہا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس ہاتھے کا طواف ضروری ہے جہاں پہ پرنالہ رحمت کرتا ہے۔ میں نے کہا کیوں ضروری ہے؟ کہا یہاں پہ حاجرہ اور اسماعیل کی قبریں ہیں، حاجرہ اور اسماعیل کی قبریں ہیں۔ میں نے کہا مولوی پاکستان میں سر کھا گیا کہ جناب عبادت اللہ کے لیے، ریاضت اللہ کے لیے، غیر خدا نہیں آ سکتا۔ یہ جو اسماعیل اور حاجرہ ہے نہ خدا ہے نہ خدائی میں شریک ہے۔ بھائی مجھے بتائیے نا، یہ نہ حاجرہ اور اسماعیل جو ہیں نہ خدا ہیں نہ خدائی میں شریک ہے، پھر ان کا طواف کیوں کرتے ہو جب حج ہے صرف اللہ کے لیے؟ جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، بیدار صاحب میرے سامنے ہے، جو قدر کر سکے میرے ساتھ بولے گا ضرور، ورنہ میں اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا، اللہ کے گھر کی بات کر رہا ہوں۔ جو بھی جاتا ہے اس کا طواف ضرور کرتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ جناب آپ سمجھے نہیں، یہ وہ ہیں جو کعبہ بنانے والے ہیں، یہ وہ ہے جو کعبہ بنانے والے ہیں، یہ وہ ہے جو کعبہ بنانے والے ہیں۔ میں نے مولوی اللہ کے گھر میں آ کر کم از کم اتنا تو سمجھ گیا نا، جب کعبہ کے ساتھ بنانے والے کا طواف ضروری ہے تو نماز کے اندر نماز بچانے والے کا یہ صحیح باطل کیسے ہو جائے؟ آباد و شاد ہو، سلامت رہے، علی حق، علی حق، سلامت رہے۔ بھائی توجہ ہے نا؟ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ اچھا، مولوی بڑا عقل مند، مسلمانوں کے سامنے جھوٹ بول سکتا ہے، کعبہ کے سامنے نہیں بول سکتا۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب ان کو پابند کر دیا جائے، ان کو 4 دیواری میں عبادت کرنے کی اجازت دی جائے، ان کو میدانوں میں نہ نکالا جائے، انہیں غاروں میں دھکیل دیا جائے۔ منبر حسینی کی قسم، ہم نے جو بھی پایا ہے وہ میدان سے پایا ہے، غار سے حاصل نہیں کیا۔
نہیں کھلے میدان سے حاصل کیا ہے، جس کو بھی پایا ہے کھلے میدان سے حاصل کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم نے رسول خدا کو لیا تو احد کے میدان سے لیا، علی کو لیا تو مبارزہ کے میدان سے لیا، حسن کو لیا تو صفین کے میدان سے لیا، حسین کو لیا تو کربلا کے میدان سے لیا، سیدہ کو لیا تو مبارزہ کے میدان سے لیا۔ آباد و شاد رہی، سلامت رہی، سلامت رہی، سلامت رہی۔ یہ بدعت ہے۔ یہاں بدعت کہنے والا جب وہاں صفا و مروہ کے درمیان دوڑتا ہے، کسی کو مزہ نہ آئے یا نہ آئے، علی والے کو بڑا لطف آتا ہے۔ میں نے مولوی کو وہیں پہ پکڑا، میں نے کہا یہ دوڑ کیوں لگا رہا ہے؟ کہ اللہ کا حکم ہے، شاہ ہو تو دوڑو، گدا ہو تو دوڑو، بادشاہ ہو تو دوڑو، یا یہاں دوڑو یا یہاں سے دوڑو، آباد و شاد رہو، سلامت رہو۔ میں نے کہا مولوی کیوں دوڑ لگا رہا ہے؟ کہ حاجرہ کا بچہ پیاسا تھا۔ میں نے کہا مولوی بتا تو صحیح، وہ حاجرہ کا بچہ پیاسا تھا، تیرا بچہ تو پیاسا نہیں ہے۔ نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ حاجرہ کا بچہ پیاسا تھا، لہذا اس کی یاد میں یہاں دوڑا جائے۔ جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا۔ میں نے کہا مولوی پھر پاکستان جا کر بھی یہی بات کرنا کہ یاد ہے تشنا نبی منانا دین میں بدعت نہیں، سنت الہیہ بن جاتی۔ جیو جیو آباد و شاد۔ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ مسلمان یہیں پہ پابندیاں کیوں لگواتے، اللہ کے گھر کیوں نہیں لگواتا جا کے؟ جناب یہ شبی بدعت ہے، تعزیہ بدعت ہے، جلوس بدعت ہے۔ میں اس مجمع کو ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ سے کہتا ہوں 12 ربیع اول کا جلوس ہو یا 17 کو مل کے منایا کروں، کیونکہ وہ آپ کے عقیدے کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ ان ہاتھوں کو میرا سلام ہے۔ مجمع سوچ میں گم ہو گیا کہ یہ کون سا عقیدہ ہے۔ نہیں، اگر سمجھ میں نہیں آتا 12 ربیع اول والے کو دیکھ لینا، رسول کی نالین ہے، کسی نے ماتھے پہ سجائی ہوئی ہے، کسی نے سینے پہ لگائی ہوئی ہے، کسی نے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے، جہاں وقت نماز ہو وہیں پہ نماز شروع کر دیتے ہیں۔ جناب یہ ماتھے پہ نالین ہے، وہ سجدہ کر رہا ہے، یہ سینے پہ نالین ہے، وہ سجدے میں جھکا ہوا ہے، ان کی مسجد میں نالین ہے، یہ سر سجدے میں ہے۔ وجہ کیا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح۔ یہ نالین کے ساتھ جو سجدہ کر رہا ہے یہ ہو گیا، یہ باطل ہو گیا؟ اور نے کہا نہیں جی یہ تو ہو گیا۔ مجھے پھر یہ جواب دیا جائے، اگر رسول کی چوٹی سجدے میں آ جائے تو سجدے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اس کا نام آ جائے جو مور نبوت کا سوال، آباد و شاد رہی، سلامت رہی۔ حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق سلامت رہی۔ گھما رہے تھے تو لوگوں نے جا کر کہا کہ مولا یہ کیا ہم نے دیکھا رسول خدا کہ اتنا بھاری بھرکم دروازہ علی نے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ رسول نے ڈانٹ کر کہا وہ علی ہے، تمہاری نظریں قدموں سے اوپر گئی کیسے ہے؟ تم نے ہاتھ کو دیکھا ہے، قدموں کو نہیں دیکھا جو ہوا میں تھے۔ تم نے ہاتھ کو دیکھا۔ آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے۔ یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو۔ الہی علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق سلامت رہے۔ میں شکر گزار ہوں۔ بھائی مجھے بتائیں تو صحیح ہے نالین کیا ہے؟ کیا رسول
اس کی شبی ہے، اس کی شبی ہے۔ میں شکر گزار ہوں ان چہروں کا جو میری 6 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ عبادت کروا رہے ہیں نام علی پر مسکرا کر۔ میں نے کہا یہ شبی آپ نے کیوں سینے پہ لگائی، کیوں ماتھے پہ سجائی، کیوں گھر کے در دیوار پہ لگائی؟ ان کا آپ سمجھے نہیں، یہ بڑی بلندی تک گئی، بہت اونچی گئی۔ میں نے کہا کہاں تک گئی؟ کہا پہلے آسمان پہ قدم رکھا، آسمان نیچے یہ اوپر، دوسرے پہ قدم رکھا، آسمان نیچے یہ اوپر، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں تک گئی۔ جبرائیل نیچے رہ گیا، یہ اوپر نکل گئی۔ ہم نے سروں پہ سجائی، ہماری عبادت ہو گئی۔ ہم نے گھروں پہ لگائی، ہماری عبادت ہو گئی۔ جملہ سمجھ میں آنا تو خاموش نہیں رہنا۔ میں نے کہا مجھے بتا تو صحیح، جو اتنی بلندی تک گئی ہم سے پوچھ اس کی بلندی کتنی ہے؟ کہ آپ بتا دیں کتنی بلند ہے؟ میں نے کہا اتنی بلندی پر نہیں گئی، ان کا 7 آسمان اوپر، آپ کہہ رہے بلندی پر نہیں ہے۔ میں نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں، 7 آسمان سے اوپر جوتی ہے، جوتی سے اوپر یہ قدم ہے، قدم سے اوپر ٹخنے، ٹخنوں سے اوپر گھٹنے، گھٹنوں سے اوپر کمر، کمر سے اوپر کندھے، کندھوں کے اوپر ہے مہر نبوت، اور وہ مہر نبوت کا سوار ہے جس کے ہاتھ میں غازی کا یہ عالم ہے۔ آباد و شاد رہے، سلامت رہے، سلامت رہے۔ یا علی والا جھنڈا ہے، کسی کو دیکھ کر تجھے بدعت یاد نہیں آتی؟ نہیں، اس پورے مجمع کے اندر میں بتانے لگا کہ انہیں بدعت یاد کیوں نہیں آتی۔ میں نے کہا بتاؤ تو صحیح، یہ غازی کا عالم ہے، تیرا نکاح ٹوٹ جاتا ہے تجھے بدعت یاد آتی ہے؟ یہ تیر کے نشان والا ہے، اس سے دیکھ کر بدعت یاد کیوں نہیں آئی؟ یہ شیر کے نشان والا ہے، اس سے دیکھ کر بدعت یاد کیوں نہیں آئی؟ یہ بلے کے نشان والا ہے، اس سے دیکھ کر بدعت یاد کیوں نہیں آئی؟ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، جیسا بھی مائک سپیکر ہے جملے آپ کے حوالے کرنے لگا۔ میں نے یہی اندازہ لگایا کہ جو بھی نشان ہے وہ مالک کا پتہ دیتا ہے، یہ پارٹی کا پتہ دیتا ہے۔ یہ تیر کا نشان ہے، یہ پی پی کا بتائے گا، یہ شیر کا نشان ہے، یہ نون کا بتائے گا، یہ بلے کا نشان ہے، یہ تحریک انصاف کا بتائے گا۔ لیکن غازی کا علم کسی پارٹی کا نہیں بتاتا، غازی کا علم دیکھنے والے کا چہرہ پارٹی کا نہیں اس کے شجرے کھول دیتا۔ آباد و شاد رہیے، سلامت رہے، سلامت۔ یہ ہاتھ کسے کے محتاج ہے؟ میں شکر گزار، یک زبان ہو کے دونوں ہاتھ بلند کر، آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے۔ یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو، یہ زبانیں کسی کے محتاج نہ کو روک سکوں۔ یہی تو 1400 سال سے ہر منبر پر بیٹھ کر دشمن حیدر کرار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہے ہیں کہ جو چلتے ہوئے سورج کا محتاج ہو وہ محتاج زمانہ ہوتا ہے، اور سورج جس کے اشارے کا محتاج ہو وہ امام زمانہ ہوتا ہے۔ آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے۔ یہ ہاتھ کسی کا محتاج ہے؟ لا سکتے ممبر حسینی کی قسم نہیں لا سکتے۔ آپ کہیں گے جناب اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا آپ نے؟ میں نے کہا کہ مولوی ادھر نہیں مانے گا، اللہ کے گھر جا کے مانے گا، ادھر نہیں مانے گا۔ میں نے کہا کہ اچھا آپ نے دعویٰ کر دیا، یہ پکڑ کے لے آیا، ہر گلی سے ایک نکل آیا، جناب شبی بدعت ہے، شبی حج مکمل ہو گیا۔ کہا نہیں، میں نے کہا قربانی دینا باقی ہے، کہا وہ بھی دے لی، کیا حج مکمل ہو گیا؟ کہا نہیں، میں نے کہا سارے عمل تو کر لیا، اب کیا رہتا ہے؟ کہا شیطانوں کو کنکر مارنے رہتے۔ توجہ ہے نا؟ یک زبان ہو کے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، شیطانوں کو کنکر مارنے رہتے ہیں۔ میں نے کہا مسلمان ہو؟ کہا ہاں ہے۔ میں نے کہا قرآن پڑھا ہے؟ کہا بالکل پڑھا ہے۔ میں نے کہا پھر پڑھا نہیں جب بارگاہ خدا سے نکلا تھا یہ ایک تھا، اب مولوی بولا نہیں جناب یہ مکہ میں آ کے دیکھو 3 ہو جاتے ہیں۔
نہیں 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 نہیں، یہ بڑا مجسمہ ہے، یہ اس سے بڑا مجسمہ ہے۔ میں نے کہا شیطان کدھر ہے؟ یہ تو اینٹ پتھر کا مجسمہ ہے۔ کہا نہیں آپ سمجھے نہیں، یہ تو 3 مجسمے ہیں، یہی تو شیطان ہے۔ میں نے کہا مولوی میری سمجھ میں نہیں آیا، میں نے تو کہا آج اگلے پچھلے بدلے میں شیطان سے لے لوں گا، لیکن یہ تو مجسمے ہے۔ مولوی نے میرے ہاتھ پہ منہ پہ ہاتھ رکھا، ان کا آپ سمجھے نہیں، اب مجسمہ نہ کیجیے گا۔ اللہ کہتا ہے یہ شیطان نہیں، شیطان کی شبیہ ہے، یہ شیطان نہیں، شیطان کی شبیہ ہے، یہ شیطان نہیں، شیطان کی شبیہ ہے۔ ایک بڑی اہل سنت کی جماعت ہے جو ہمارے ساتھ جلوسوں میں بھی ہوتی ہے، علم بھی اٹھاتی ہے، تعزیے بھی اٹھاتی ہے، سلجنا بھی لے کر چلتی ہے۔ ان سے بات نہیں ہے جو ان سب عمل کو، سنی شیعہ کے مشترکہ عمل کو بدعت کہتے ہیں۔ گفتگو اس سے ہے، مولوی مجھے بتا تو صحیح، تو مانتا ہے کہ شبیہ بدعت نہیں ہے، پر فرق اتنا ہے کسی کی قسمت میں رحمان کی شبیہ آئی، کسی کی قسمت میں شیطان کی شبیہ۔ آباد و شاد اوکے سلامت رہے، یہ ہاتھ کسی کا محتاج ہے؟ شاید ہمیں مل کر، سنی شیعہ کو مل کر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا یہ علی دشمنی پھیلا کون رہا۔ دیکھیں جیسا میں پہلے کہہ چکا، میں تمام کرنے لگا، میں پہلے کہہ چکا، میں ہاتھ جوڑ کر اپنے جتنے بھی محترم، میں کہتا ہوں یہ آپس کی رنجشوں کو ختم کرو۔ یہ ملک پاکستان ہے تو عزاداری بھی ہے، عبادت بھی ہے، یہ نہیں ہے تو آپ کے اوپر کسی کی حکمرانی ہے، پھر آزادی نہیں ہے۔ یاد رکھیں آپس کی بحثوں کو ختم کرو، تفرقے بازی کو ختم کرو۔ میں پہلے کہہ چکا کہ علی کو علی ہم نے نہیں بنایا، علی کو اس علی نے ولی بنایا۔ توجہ کا طالب ہوں بھائی، میں ایک چھوٹا سا سوال اور اس کے بعد میں ربط مصائب دوں، زحمتوں کو تمام کروں۔ ابھی جس وقت آ رہے تھے ہم نے سبیلیں بھی دیکھی، لوگوں کو دیکھا جگ میں پانی لیے ہوئے، پانی پلا بھی رہے ہیں، شربت تقسیم کر رہے ہیں، کوئی چائے لے کر چل رہا ہے۔ میں مجمع سے پوچھ سکتا ہوں، ہر ایک نے اس سے سبیل سے پانی پیا، یہ 3 کپ بھرے گئے، انہوں نے بھی پیا، مظہر صاحب نے بھی پیا، حسین بھائی نے، عمران بھائی نے، مجھے بھی دیا گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے کڑوا لگا ہے تھوڑا سا۔ ان کا قبلہ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس پانی کا ظرف ایک ہے۔ جو میرے ساتھ بول سکتا ہے میرا سلام ہے ان ہاتھوں کو، میرا سلام ہے ان ہاتھوں کو، ان زبانوں کو، آخری آدمی تک جو کھڑے ہوئے ہیں، توجہ کا طالب ہوں۔ ان کا جناب ممکن نہیں ہے، ان کا اس لیے کہ پانی کا ظرف ایک ہے۔ میں نے کہا قبلہ آپ کے عقیدے کو میرا سلام ہے، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، جب ظرف ایک ہو تو مظروف کے ذائقے میں فرق نہیں آتا۔ ظرف ایک ہو تو مظروف کے ذائقے میں فرق نہیں آتا۔ جو سنی ہے سنی رہے، جو شیعہ ہے شیعہ رہے، بات عقیدت میں بیٹھ جائے میرے ساتھ بولے ضرور۔ میں نے کہا یہی تو ہم 1400 سال سے بتا رہے ہیں کہ کہنے والا خدا ایک ہے، پہنچانے والا جبرائیل ایک ہے، سنانے والا رسول ایک ہے، درس کرنے والی کتاب قرآن ایک ہے۔ کئی اللہ کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ قرآن اعلان کر کے کہہ رہا ہے اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارا ولی، اور وہ علی تمہارا ولی جو حالت رکوع میں انگوٹھی زکات میں دے دیتا ہے۔ کہ اللہ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، پر ہوتے پرواز کر کے جملے آپ کے حوالے کرتا۔ یہ اپنوں سے بھی گفتگو ہے، یہ قرآن سے بھی گفتگو ہے۔ ہمیں قرآن مجید میں سے 3 ولی ملے ہیں، 3 عطاءیں ملی ہے، اور ملا مجھے بتا تو صحیح، تو آج کہتا ہے اذان میں ولایت آ جائے تو یہ دہشت گردی ہے؟ پہلے قرآن سے پوچھ اور مجھے اس کا جواب دے۔ جب ایک جگ میں سے نکلے ہوئے 3 کپوں میں سے 2 میٹھے 1 کڑوا نہیں ہوتا، تو قرآن کے 3 ولیوں میں سے اذان و نماز میں 2 ولی، یہ واجب ایک باطل کیسے ہو جائے؟ آباد و یک زبانوں کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ ہم منکر نہیں ہیں،
ہم منکر نہیں ہیں، ہمارا ہر اس شخص سے تعلق ہے جس کا اہل بیت سے تعلق ہے۔ مجھے تو وہ شخص سمجھ میں نہیں آتا جو نمازیں بھی پڑھتا ہے، بغض بھی انہی کا دل میں پالتا ہے۔ امام شافعی اہل سنت کے امام کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے رتبہ اہل بیت دیکھنا ہے تو تم پر واجب ہے کہ نماز پڑھو، گجا کہ علی والا نماز چھوڑ دے، نہیں، وہ پکار کر کہہ رہے ہیں علی والے ہو، اہل سنت سے ہو، اہل تشیع سے ہو، تم پر واجب ہے کہ نماز پڑھو۔ کیوں؟ لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جس نے نماز کی حالت میں درود نہیں پڑھا اللہ کہتا ہے اس کی نماز قبول ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے نا؟ اہل بیت کے اوپر جب تک درود نہیں پڑھو نماز نہیں ہے۔ پھر مجھے وہ مسلمان بتاؤ جو نمازوں میں درود ان پر پڑھ کر جنت بھی مانگتے رہے اور پانی بھی انہی پہ بند کرتے رہے۔ پھر مجھے بتاؤ کہ وہ کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے؟ جنت بھی انہی در سے مانگتے رہے، آگ بھی اسی گھر کو لگاتے رہے۔ مجھے تو وہ کربلا کا مسلمان سمجھ میں نہیں آیا جو کہتا تھا سر حسین جلدی سے جدا کرو ہم نے نماز پڑھنی۔ مجھے بتاؤ کیا وہ بیویاں اس قابل تھی کہ ننگے سر بازاروں میں آتی جن کی ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھتا تھا؟ وہ بیویاں جن کا ننگا سر کبھی کھلے آسمان نے نہ دیکھا تھا، وہ ننگے سر بندے ہاتھوں کے ساتھ بے کچاوا اونٹوں پر بیٹھ کر کبھی کربلا سے کوفہ، کبھی کوفہ سے شام، کبھی شرابی کے دربار لے جائے۔ ہمیں کہتے ہیں یہ روتے بہت ہیں، ہم سے پوچھو ہم مر کیوں نہیں جاتے؟ کہ رسول کی بیٹیاں اس قابل تھی کہ بندے ہاتھوں کے ساتھ در بدر پھرائی جاتی۔ آج کسی قاتل کی بیٹی ماں کسی مقتول کے گھر چلی جائے نا کہ میرے بھائی سے قتل ہو گیا میں معاف کر دو، تو شریف کہتے کہ تو چل کر آ گئی۔ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہے ہم نے قتل معاف کر دیے، ہم نے قتل معاف کر دیے۔ جب بہن جانے لگے نا تو وہ مقتول کی بہن آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے ہم نے تیرے بھائی کو معاف کر دیا، لیکن اسے کہنا ہماری گلی سے نہ گزرے، ہمیں بھائی یاد آ جائے گا۔ آئے حسین، کبھی وہ نیزہ جس پر علی اکبر کا سر ہے کبھی بی بی کے سامنے سے گزارا جاتا، کبھی سر حسین والا نیزہ کبھی بی بی زینب کے سامنے سے گزارتے۔ یہ مسلمان کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے؟ مجھے تو وہ مسلمان سمجھ میں نہیں آیا۔ برداشت کر سکو گے یہ جتنی قافلہ چلا تھا نا جب واپس آیا ہے تو کل اتنا بچا جتنے 3 محمل پر آ سکتا ہے۔ اور جب شبیر چلا ہے نا، بشیر چلا ہے اعلان کرتا ہوا قد قتل حسین، حسین مارے گئے، کربلا میں مارے گئے، کربلا میں شہید ہو گئے۔ وہ کہتے مجھے نہیں بھولتا ایک دروازے کا کھلنا، ایک بوڑھے سر والی بوڑھی عورت کا بڑے تڑپ کر نکلنا۔ اس نے کہا کون مارا گیا؟ اس نے کہا حسین مارا گیا۔ کہاں مارا گیا؟ کہا کربلا مارا گیا۔ ایک بیمار آگے بڑھ کر کہتی ہے کیا تو اسے جانتا ہے؟ کہا میں نہیں جانتا۔ کہا یہ عباس کی ماں ہے، یہ ام البنین ہے۔ وہ تڑپ کے کہتا ہے بی بی مجھے عباس کا بڑا دکھ ہے، عباس کا بڑا غم ہے۔ بی بی سر اٹھا کے کہتی ہے میں تجھ سے عباس کا نہیں حسین کا پوچھنے آئی ہوں، بتا میرا حسین واپس آیا کہ نہیں؟ اس نے کہا عباس نے وفا کی کمال کر دی۔ کہا میں عباس کا نہیں، مجھے بتا حسین کیسا ہے؟ کہا حسین پیاسا مارا گیا، حسین تشنا مارا گیا، حسین کو اکبر کا لاشا اٹھانا پڑا، اولو محمد کا لاشا اٹھانا پڑا۔ کہا مجھے بتا تو صحیح اس پہ کیا گزری؟ ایک جملہ سنو گے کہ غربت کی انتہا گزر گئی، انتہا گزر گئی۔ کہا وہ کیسے؟ کہ زینب نے رکعت پکڑی،
मातम करते हो। का ज़ैनब ने रकात पकड़ी, हुसैन सवार हुआ, नजर की तरफ मुंह मोड़ कर कहती है इसी अब्बास को बेवफा कहता था। ये मैं क्या सुनती हूँ, ज़ैनब रकातें पकड़ती रही, बशीर कदमों पर गिर कर कहता है अब्बास का गिला न कर, वो जिंदा नहीं था, उसके बाजू कलम हो चुके थे। ये काफिला वापस आया, आधी रात को बीबी जब गई है ना मज़ार अक़दस पर, जब कुर्ता फेंका है जिस पर खून हुसैन था, मज़ार तरफ किया, कहा नामा रसूल ये तो बेटे का कुर्ता है, तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आधी रात को आऊंगी, तुझे अपनी कमर दिखाऊंगी। इस उम्मत ने कैसा अजर रिसालत दिया, कैसा अजर रिसालत दिया। मातम हुसैन।
حق